اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی چند نشانیاں بتائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں چند نشانیاں بتائی، اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے پہلے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے، حلال کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، حلال کمانا حلال کھانا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرے گا، دنیا کی لالچ، مال اور دولت کی ہرس، عزت اور شہرت کے بارے میں، جائیداد کے جمع کرنے کی فکر میں، دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر اس کے اندر نہ حلال چیز دیکھتا ہے اور نہ حرام چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں رہے گی، جیسا چاہے ویسا کمائے، جیسا چاہے ویسا کھائے اور جیسا چاہے ویسا کما کر پہنے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اکثر اور زیادہ حلال چیزیں ہی رکھا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 20 پر 9 میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ تر حلال چیزیں ہی رکھا ہے، اور حرام حلال چیزوں کے سامنے بہت کم اور مختصر ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ راستے میں چل کر ہم حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مال حلال ہے، مال تم جائز طریقے سے کماؤ، الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن مال جب کمانے کی فکر میں جھوٹ بول رہے ہو تو حلال مال کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ مال حلال ہے، بیپار کر رہے ہو، بیپار میں جھوٹ بول کر کما رہے ہو تو پھر حلال تجارت جھوٹ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ پراپرٹی کمانا چاہتے ہو، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہو یا بیچنا چاہتے ہو، لین دین تجارت کرنا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، تجارت میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، تجارت میں کسی کو ڈبا رہا ہے، اور ایسے باتیں کر کے اگر کوئی 1 روپے بھی کما رہا ہے تو وہ حلال تجارت اس کے حق میں کیا بن جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ محترم حضرات، مال حلال ہے، تجارت حلال ہے، لیکن کمانے کا راستہ اگر حلال کا نہیں ہے تو وہ حلال مال بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو حلال اور حرام میں تمیز رکھنا چاہیے۔ ہم سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، ہم سب کی عملی زندگی، ہم سب کے عبادتیں، یہ ساری چیزیں حلال سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 پر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال رزق کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے دور رہو، واشکروا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنو، للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگرچہ کہ تم صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، تم اللہ